السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیو، انسان اور اس کے رب کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ اس کے نفس کا ہے. اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ انسان کے اندر کو گندا کر دیتا ہے. شیطان کو جو بہکایا کوئی اور شیطان تو تھا نہیں، شیطان کو بھی اس کے نفس نے بہکایا. کہاں تھا، کہاں لا کے اسے کھڑا کر دیا. عالم بھی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کا علم کسی کام کا نہیں. سخی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کی سخاوت بھی کسی کام کی نہیں. مجاہد اگر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کا جہاد بھی کسی کام کا نہیں. اگر نمازی بھی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو اس کی نماز بھی کسی کام کی نہیں. حاجی حج پر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو اس کا حج بھی کسی کام کا نہیں. ایک حدیث ہے جو میرے ذہن میں آئی. قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالے گا؟ اول من تسعر بہ نار جہنم. اللہ عالم کو بلائے گا، عالم کو لاؤ، کیا کیا؟ کہے گا جی آپ نے علم دیا، میں نے واعظ کیے، لوگوں کو سنایا، بڑا فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا تھا،
تیرے دل میں مرض تھا، ریاکاری تھی، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو عالم نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو علم کسی کام نہ آیا اور اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ سخی کو بلاؤ، کیا کیا؟ کہے گا جی اللہ آپ نے مال دیا، میں نے تقسیم کیا، سخاوتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں تھا، دل کے اندر سیاہی تھی، دل پاک نہیں تھا، مرض تھا تیرے دل میں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اسے بھی اٹھا اور جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد کو بلاؤ، شہید کو، کہے گا اللہ آپ نے جان دی، میں نے قربان کر دی، کہ وہ بھی میرے لیے نہیں تھی، اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اب سمجھ کے اندر آگئی بات کہ انسان کے نفس کی اصلاح نہ ہو، یہ انسان کے اندر کو کتنا گندا کر دیتا ہے کہ انسان کا کوئی بڑے سے بڑا عمل اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ نمازی کی نماز بھی قبول نہیں، حاجی کا حج قبول نہیں، سخی کی سخاوت قبول نہیں، روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول نہیں، اگر یہ پاک نہیں ہے تو اس لیے میرے رب نے 11 قسمیں اٹھا کر نماز روزے کو بیان نہیں کیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ نماز کو بیان کیا 11 قسمیں اٹھا کر، نہیں۔ روزے کو بیان کیا، نہیں۔ حج کو بیان کیا، کتنے کتنے بڑے عمل ہیں، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ محتاج ہے کسی کا؟ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، محتاج نہیں۔ حی زندہ ہے، موت کا محتاج نہیں۔ قیوم قائم ہے، گرنے کا محتاج نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ نہیں آتی، نیند کا محتاج نہیں۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں کہ اس جیسا کوئی ہو۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس جیسا کوئی اور ہے، تو وہ محتاج نہیں، کیوں قسم اٹھا رہا ہے جب محتاج ہی نہیں؟ تو مضمون دینا چاہتا ہے کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 11 قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے، غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا یہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے اندر کو گندا کر لیا یہ ناکام ہے۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ مفتی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے، تو کس نے ان لوگوں کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو ماؤں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے؟
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کیوں ان کے چہروں پر سیاہی پڑ جاتی تھی جب بچی کے پیدا ہونے کی بات سنتے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ کس نے بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے پر انہیں مجبور کیا؟ نفس نے اتنا گندا کر دیا اندر کو، سیاہیاں چڑھا دی دل کے اوپر، پتھر بنا دیے دل جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے نکل آتے ہیں اور نہریں نکل جاتی ہیں۔ یہ کتنے پتھر دل تھے کہ رحم نام کی کوئی شے کوئی نہیں، اتنے پتھر۔ تو ایسے ماحول میں اللہ نے اس امت کے اوپر احسان کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کوئی تزکیہ کرنے والا چاہیے، ان کے نفس کو صاف کرنے والا چاہیے، ان کے اندر کو پاک کرنے والا چاہیے۔ تو اس امت کے اوپر میرے رب نے سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ نے اپنا حبیب انہیں عطا کر دیا۔ یہ سب سے بڑا میرے رب کا احسان ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اور ایک باندی نے آ کر بشارت سنائی آپ کے دادا عبد المطلب کو، اور وہ دوڑے ہوئے آئے، اٹھایا، حرم میں لے گئے۔ نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے عرب کہنے لگے آپ نے عربوں کے روایات اور رسم سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا؟ یہ نام تو آج تک کسی کا نہیں پڑا، ہم نے تو آج تک ایسا نام کسی کا نہیں رکھا، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو دادا نے کہا میں نے یہ نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ عرب بھی اس بچے کی تعریف کرے، عجم بھی اس بچے کی تعریف کرے۔ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ انسان بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، حیوان بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، فرشتے بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، جانور بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، اور جنات بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، درخت بھی جس کی رسالت کی گواہیاں دیں اسے کہتے ہیں محمد، فرش کے اوپر جس کی رسالت ہو اسے کہتے ہیں محمد، پہاڑوں پر جس کی نبوت کے چرچے ہوں اسے کہتے ہیں محمد، ہواؤں پر جس کی نبوت کے چرچے ہوں اسے کہتے ہیں محمد، اور دریاؤں پر جس کی نبوت کے چرچے ہوں، جس کی رحمت ہو اور جس کی رسالت ہو اسے کہتے ہیں محمد، سمندروں پر جس کی نبوت کے چرچے اسے کہتے ہیں محمد، عرشوں پر جس کی نبوت کے چرچے اسے کہتے ہیں محمد، اپنے بھی جس کی تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد، دشمن بھی جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد، خود اللہ جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ احمد والدہ نے رکھا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اپنے رب کی، اور اس کا رب اس کی تعریف کرے تو اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل پاک کیے، صاف کیے، دشمن دوست بنے، کیسی محنت کی، کیسا ماحول تھا، کیسے دل پاک اور صاف کر کے رکھ دیے۔ وہ جو آپ کو آپ کی جان کے دشمن تھے، عمرو بن عاص، عروہ بن مسعود ثقفی، سہیل بن عمرو، خالد بن ولید، عمر بن خطاب، یہ کون ہیں؟ اسلام لانے سے پہلے دشمن ہیں۔ نجاشی کے پاس قافلہ پہنچا حبشہ، تو عمرو بن عاص پیچھے آئے،
کہ جی انہیں واپس کیا جائے مکہ کی طرف، یہ مکہ کے باغی ہیں، ہم انہیں واپس لے کر جائیں گے، یہ آپ انہیں یہاں نہیں رکھ سکتے۔ کون تھے؟ عمرو بن عاص۔ اور اللہ کے نبی کا دل کیا کہ حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، تو سامنے سے عروہ بن مسعود ثقفی آئے حدیبیہ کے مقام پر کہ میں آپ کو مکہ نہیں داخل ہونے دے سکتا۔ صلح حدیبیہ تحریر ہونے لگا تو سہیل بن عمرو آئے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ہم مانتے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ، یہ احد میں بھی چیف کمانڈر تھے کفار کی طرف سے، اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو روکنے والے خالد بن ولید تھے اور عمر بن خطاب۔ اللہ اکبر۔ ایک دن پہلے کیا ہوا؟ ان کے اسلام لانے سے ایک دن پہلے حرم کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی، اتنی مار پڑی کہ چہرہ، آنکھ، ناک سب برابر ہو گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کو پیارے ہو جاتے، ان کے قبیلے والوں نے آ کر چھڑایا اور کہا کہ اگر اب ابو بکر کو کچھ ہوا تو قصاصاً ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ اب سارے مکہ کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا، اٹھا کر گھر لائے، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو پہلا لفظ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ قبیلے والے غصے کے اندر آ گئے کہ جس کی وجہ سے مار پڑی ہے پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ والدہ کو کہا کچھ کھلا پلا دینا، کہا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لوں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ ایسی محبت کس نے پیدا کی؟ کس نے اندر روشن کر دیے؟ کس نے ایسے پاک صاف کر دیا ان کو؟ ساری کائنات کے سب سے بڑے معلم بھی اللہ کے حبیب ہیں، ساری کائنات کے سب سے بڑے مصلح اور مزکی وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دو عورتوں کے سہارے پر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے دیکھا ابو بکر کو اتنا روئے گلے لگا کر کے داڑھی تر ہو گئی، داڑھی مبارک۔ اب یہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کیا دعا ہو رہی ہے؟ یا اللہ اب تو عمرو بن ہشام کو اسلام دے دے یا عمر بن خطاب کو اسلام دے دے۔ یہ ایک دن پہلے دعا ہو رہی۔ خاص طور پر عمر کا سوال کرتا ہوں کہ عمر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اگلے دن صبح کیا مشورہ ہو رہا ہے کفار کا کہ جین کا تو دین پھیل رہا ہے، اسلام تو غالب آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ منصوبے بتاؤ۔ کسی نے کہا نکال دو، یہاں سے نکال دو۔ چلتے چلتے عمر تیری کیا رائے ہے؟ کیا ایک ہی راستہ ہے، ان کو قتل کر دیا جائے؟ معاذ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، وہ کیا ترتیب دے رہا ہے، کیا ترغیب دے رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ دنیا کی تدبیر ہے اور ایک تدبیر کرنے والا اللہ ہے، اور ہمیشہ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے سامنے ساری دنیا کے ارادے بیکار ہیں۔ منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ کا ارادہ چلتا ہے۔ کہ عمر یہ کام بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ننگی تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چل پڑے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ نے سنا کہ کیا معاملہ پیش ہوا۔ ایک دن پہلے
دعا ہو رہی ہے، اگلے دن عمر کی یہ حالت ہے، اور اللہ عمر کو اسلام سے نوازنا چاہتا ہے، عمر کے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو جو تلوار ہاتھ میں اٹھا کر پیغمبر کا سر لینے جا رہا ہو، یہ دوست ہے، دشمن ہے؟ کیسے؟ یہ تلوار عمر کی اٹھی، پھر جب پاک ہوئے، اندر روشن ہوا، اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا، پاک کر دیا، پھر یہی عمر ہے، تلوار پھر ہاتھ میں اٹھائی جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا۔ اور آج کیا صدا ہے؟ جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ عمر دوسری مرتبہ تلوار اٹھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ تو سامنے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہ بیت المال سے سب کو چادریں ملی ہیں، ایک ایک چادر تیرا قد لمبا ہے، تو نے دوسری چادر کہاں سے لی؟ امیر المومنین، خلیفہ، آج کا بادشاہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی بار سولی پر چڑھاتا کہ تو بادشاہ کے سامنے زبان چلاتے ہو۔ خلیفہ ہیں، خلیفہ کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو اور بتا تیرے بابا نے دوسری چادر کہاں سے لی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے پتا تھا میرے ابا کا قد لمبا ہے، ایک چادر سے ان کا گزارا نہیں ہوگا، میں نے اپنی اٹھا کر ابا کی خدمت میں پیش کر دی، یہ دوسری چادر میری ہے۔ وہی صحابی کھڑے ہوئے، ہاں اب جو کہو گے سنا جائے گا، جو حکم کرو گے مانا جائے گا۔ یہ ہے عمر۔ آخری وقت ہوا تو بیٹے کو کہا کہ میرے اپنی گود سے میرا سر اٹھا کر زمین پہ رکھ دینا، اور میں مٹی پہ رگڑ کر اللہ سے دعا کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ جس کے بارے میں دعائیں کی، اسلام ملا، اسلام کو غلبہ ملا، اسلام کو عزت ملی۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور جنت کی بشارتیں سنائی اللہ کے نبی نے، اتنی بشارتیں سن کر بھی اتنا خوف ہے، اتنا خوف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، حذیفہ ایک بات کہوں مانے گا؟ میں یہ تو نہیں پوچھتا آپ سے، اللہ کے نبی نے آپ کو راز بتائے منافقین کی فہرست، منافقین کی کون کون ہے یہ نہیں پوچھتا، بس مجھے اتنا بتا دے اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔